بالکل اسی طریقے سے قربانی ہے. اب عید الاضحیٰ کی قربانیوں کا زمانہ ہے. اب قربانی کی بھی ایک صورت ہے, اور صورت کیا ہے؟ اب جانور کو اللہ کے راستے میں آپ ذبح کرتے ہیں, یہ صورت. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تقرب کی جو حقیقت رکھی ہے, وہ حقیقت آپ کو اسی صورت سے ہی حاصل ہو سکتی ہے. آپ کہ جی میں نماز پڑھ لوں کافی ہے, میں بلکہ بکرے کے $600 کا بکرا خرید کے ذبح کرنے کے بجائے $600 غریبوں کو تقسیم کر دیتا ہوں. آپ نے صورت دوسری اختیار کی, اس سے وہ دوسری نوعیت کی حقیقت تو ملے گی, لیکن قربانی والی یہ حقیقت وہ آپ کو نہیں ملے گی. جیسے زکوٰۃ کی حقیقت زکوٰۃ کی صورت سے ملے گی, روزے کی حقیقت روزے ہی کی صورت سے ملے گی, ایسے قربانی کی جو حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب جو قربانی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, وہ قربانی والی صورت ہی اختیار کرنی پڑے گی. آپ جانور ہی ذبح کریں گے اللہ کے راستے میں, اس وجہ سے ہی آپ کو عطا کیا جائے گا. جو آج اس سے اس شبہ کا جواب ہو گیا کہ بہت سے لوگ آج کہتے تھے کہ قربانی میں جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ جانور اگر ذبح کریں گے, لاکھوں جانور ذبح کریں گے, دنیا میں جانور ختم ہو جائیں گے. لاکھوں بکرے بھینس گائے ذبح ہو رہی ہیں تو دنیا میں جانور ختم ہو جائیں گے. اتنے لاکھوں کیوں ذبح کرتے ہو بھائی؟ ذبح نہ کرو, بلکہ جتنے پیسے ہیں اتنے پیسے غریبوں میں بانٹ دو. ان پیسوں سے لوگ کیا کریں گے؟ گوشت بھی خرید لیں گے, آٹا بھی خریدیں گے, اپنا جھونپڑا بھی درست کریں گے, کپڑا لتا بھی لے لیں گے. تو یہ تو بہت اچھی صورت ہے, لہذا صدقہ کر دو. تو معلوم ہے کہ صدقہ کرنے سے, صدقے کی صورت جو آپ نے اختیار کی, صدقے والی تقرب الہی تو تمہیں ملے گا, لیکن قربانی کی جو حقیقت و فلسفہ تھا وہ آپ کو نہیں ملے گا. وہ آپ کو اسی صورت میں ملے گا جس صورت میں آپ وہی شکل اختیار کریں گے. آپ جانور ہی کو ذبح کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ, اس پر جو حقیقت و تقرب ملنا ہے فرمایا وہ اسی وقت ملے گا جب تک آپ قربانی کریں گے. اگر آپ پیسے بانٹ دیں گے تو پیسے بانٹنے سے آپ کو وہ تقرب حاصل نہیں ہوگا. اس حدیث میں آتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے جو 3 دن ہیں, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ, 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اگر کوئی عمل ہے تو احراق دم, یعنی جانور کا خون بہانا, یعنی ذبح کرنا. ذبح کرنا فرمایا کہ یہ خون بہانا, یہ قربانی کرنا, فرمایا یہ سب سے بڑا فلسفہ ہے. اس کا ثواب جتنا ملتا ہے کسی اور عمل کا نہیں. 3 دنوں میں سب سے بڑا محبوب ترین عمل احب الاعمال, صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرمایا احب الاعمال, اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے ہاں ان 3 دنوں میں قربانی کرنا ہے, جانور ذبح کرنا. اب ظاہر ہے کہ یہ صورت آپ اختیار کریں گے تو اس کی وہ حقیقت آپ کو ملے گی. اب اگر آپ کہیں کہ جی پیسے صدقہ کر دو, ٹھیک ہے کر دے, بہت اچھی بات ہے, اس صدقات سے یہ ہوگا, صدقے کی صورت اختیار کرنے سے صدقے والی حقیقت تو آپ کو مل جائے گی, لیکن قربانی کرنے کی جو حقیقت تھی وہ آپ کو نہیں ملے گی. اس کے لیے آپ کو وہ قربانی والی صورت ہی اختیار کرنی پڑے گی, جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا. تو اس لیے شبہ کا جواب ہو گیا کہ بھائی غریبوں کو پیسہ بانٹنا ضروری نہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ آپ نے کہاں سے سمجھ لیا کہ قربانی کا گوشت قربان کر کے غریبوں کو بانٹا جائے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ غریبوں کو بانٹنا کوئی واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. آپ قربانی کریں, سارا خود کھا لیں, ایک بوٹی بھی غریبوں کا نہ دیں, اس میں غریبوں کا حصہ ہے ہی نہیں. آپ کو شرعی مسئلہ تو پتہ ہے, مستحب ہے, مستحب اور بہتر ہے آپ اس کے 3 حصے کریں. ایک حصہ اپنے پاس رکھیں, ایک حصہ عزیز و اقارب کو دیں, ایک حصہ غریبوں میں بانٹیں. مستحب, مستحب کا معنی واجب نہیں ہے. یہ تو شریعت میں واجب نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو گوشت بانٹیں. جب غریبوں کا اس قربانی میں کوئی حصہ ہی نہیں تو پھر آپ غریبوں کے چکر میں اپنی قربانی کو صدقے میں کیوں بدل رہے ہیں؟ یہ تو کس حدیث میں آ گیا کہ غریبوں کو دینا واجب ہے؟ غریبوں کا کوئی حصہ نہیں. لہذا آپ بکرا ذبح کریں, سارا بکرا آپ خود کھائیں. لوگ کھاتے نہیں, ڈی فریزوں میں بھر لیتے ہیں, ڈی فریزوں میں اس کو ہنٹر ویو بنا کے جہاں مہینوں سالوں کھاتے ہیں, اگلی قربانی تک کھاتے ہیں. جائز ہے, مباح ہے, ممنوع نہیں ہے, ان کا حق ہے. کوئی نہیں دینا چاہتا نہ دے, وہ الگ بات ہے کہ مستحب ہے کہ بھی یار غریبوں کو بھی 2 بوٹیاں دے دو, یار عزیز و اقارب کو بھی دے دو. تو جب قربانی میں غریبوں کا حصہ ہی نہیں تو پھر آپ صدقے والی صورت کا مسئلہ پیش کیوں کر رہے ہیں کہ یار غریبوں کو آپ پیسے بانٹ دو, اس لیے کہ غریب پیسے لے لیں, اس سے گوشت بھی کھا لیں گے, روٹی بھی بنا لیں گے. بھائی اس میں تو اس کا غریبوں کا جب حصہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنی قربانی کی عبادت کو صدقے کی شکل میں بدل کے قربانی کی عبادت سے محروم کیوں ہو رہے ہیں؟
تو لہٰذا یہ کہنا کہ بھئی وہ صدقہ کرو، ہاں ٹھیک ہے صدقہ کریں، اور وہ صدقہ آپ صدقہ الفطر میں کر چکے ہیں، عید الفطر میں آپ پیسے ہی بانٹ چکے ہیں، غریبوں کو پیسے دے چکے ہیں، آٹا روٹی کے لیے ان کے پاس پیسے موجود ہیں، اب آپ نے گوشت دے دیا تو گوشت پکا کے روٹی سے کھانا کھا لیا۔ تو اسلام نے ہر چیز کا لحاظ رکھا ہے، وہاں پر پیسے بٹ رہے ہیں صدقہ الفطر میں، آٹا بٹ رہا ہے، اس کے اندر اناج دیا جا رہا ہے، لیکن جب عید الاضحیٰ آئی اب آپ اپنا فریضہ پورا کریں، جانور ذبح کریں۔ اب جانور ذبح کر کے اس میں گوشت کا حصہ دے دیں تو دے دیں، تو میں نے بتایا جب واجب ہی نہیں ہے، اس میں غریبوں کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تو پھر آپ غریبوں کے لیے دینے کے لیے یہ صورت پیش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ آپ کی لا علمی ہے، نادانی ہے کہ آپ جو ہے، اور پھر یہ سارا کا سارا زور اسلام کے رکن ہی کو توڑنے پر کیوں؟ آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے گوشت بھی دے غریبوں کو، اور یار اس کے علاوہ صدقہ بھی دے دیا کرے، پیسے بھی بانٹے۔ تو اسلامی کے رکن کو کم کر کے ایک رکن کو توڑ کے دوسرا صدقہ آپ کیوں کرواتے ہیں؟